حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتا ہوں اور ادعیہ کو نہیں پڑھ لیتا ہوں وہاں تک کہ میرے روح کو سکون نہیں ملتا. کہ ہمارے طلباء جو شکایت کرتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. سبق میں بیٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سبق میں بیٹھا آدمی اس کے بعد ختم کیسی سستی. قرآن اور حدیث آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے اور آپ ہے بیٹھے بیٹھے جھوکے مارے. بولے کیوں؟ بولے سکینہ نازل ہو رہی ہے. حضرت والا پہ کیا نازل ہو رہی ہے؟ سکینہ. بولے موسم بڑا سہانا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ایک طرف سے فطری ہوائیں کھڑکیوں سے آ رہی ہے، ایک طرف ہوا پنکھا مصنوعی ہوا پھینک رہا ہے. ابھی اس سے بہتر سونے کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ بے فکری. نیند کب آتی ہے؟ جب آدمی بے فکر ہوتا ہے. نیند غیر اختیاری نہیں ہے، نیند اختیاری. نیند کیسی چیز ہے؟ اختیاری چیز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ سلوک کامل یا سلوک الکامل، اس میں حضرت نے لکھا ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے طلباء. میں انشاءاللہ عصر کے بعد اس کی تعلیم کراؤں. یہ عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے تو میں میرے مطالعے میں طلباء سے متعلق جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی کتابیں ہوتی ہیں، وہ میں ڈھونڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی ان کے سامنے یہ چیزیں لائی جائے. ابھی ہمارا کام ہی نہ علینا الا البلاغ، کہ آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا، اس کے بعد اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ آپ ہماری ذمہ داری پوری. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری. اگر آپ عمل نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے تو آپ کا مواخذہ ہوگا. ہم تو کہیں گے کہ انی بریء مما تعملون، کہ بھائی ہم بری ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو نصیحت موعظت کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو السلوک الکامل میں حضرت نے لکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں اختیاری ہے اور کون کون سی چیزیں غیر اختیاری. کہا شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور انسان کیا کرتا ہے؟ بہت ساری غیر اختیاری چیزوں کو اختیاری سمجھ لیتا ہے اور بہت ساری اختیاری چیزوں کو غیر اختیاری سمجھ. نیند نکالتا ہے، اس کے بعد کوئی کچھ بولے بعد میں ساتھی کہ یار تو کلاس میں سوتا رہتا ہے، لے تو کیا کرے، نیند غیر اختیاری. اس نے بولا نیند غیر اختیاری. یہ نیند آتی ہے بے فکری سے. جس سے آتی ہے آدمی بے فکر ہو، نو ٹینشن. وہ کیا سوچتا ہے؟ ابھی ان کو تو بولنے کی عادت ہے، یہ آئیں گے بولیں گے چلے من کیا کریں. ارے بھائی تو آئے کیوں پھر یہاں پر؟ اگر یہی غرض تھی تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ گھر پر ہی رہتے ہیں، گھر پر بھی تو بکواس سن سکتے تھے. یہاں بکواس نہیں کیا جاتا ہے، یہاں قال اللہ اور قال الرسول کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر آدمی سستی کرے، آدمی کو بیٹھنا چاہیے کس طریقے سے درس میں بیٹھے، اس کے آداب آدمی کو معلوم ہونے چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے آپ یوں کے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو نیند جاگتی رہتی ہے، ادھر سے کھڑکی میں سے ادھر ادھر سے وہ دیکھتی ہے کہ کون کیسا بیٹھا ہے. اس کے بعد آتی بولے ہاں حضرت بہت ٹیک لگا کے بیٹھے، چلو اس کے پاس پہنچ جاؤ. تو وہ پھر آ کر آپ کے ساتھ بغل گیر ہو جاتی ہے، بولے السلام علیکم. اور پھر اس کے بعد آپ سکینہ تو نہیں آتی لیکن سکینہ آتی ہے، اور پھر آپ سونا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیں. اب استاد کی نظر پڑ جائے تو کبھی کبھی استاد سوچتا ہے کہ ابھی کیا بولنا ہے ان کو، کیونکہ استاد کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اگر وہ بار بار سونے والے کو ٹوکتا رہے تو اب وہ ٹوکنے کا کام کرے کہ وہ جو کچھ پڑھ کر آیا ہے وہ بتانے کا کام کرے.
اب کبھی بہت دماغ خراب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی کھڑا ہو جاتے ہیں، اور کیا کریں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ سو رہے ہوں اور استاد کو پتہ نہ. استاد کو سب معلوم ہوتا ہے. استاد کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب طالب علم سبق میں غفلت سے پڑھتا ہے. یہ آپ کو نہیں، کسی بھی استاد کو آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں، آپ خود تکرار کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ دیکھیں کہ آپ کی تکرار میں اگر کوئی بچہ غافل بیٹھا ہے تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. اگر آپ پر کچھ نہیں گزرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے حس. اب آپ بولے تو ہم کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں، تو یہ بے حسی. ارے بھائی آدمی کوئی چیز پڑھ کر آئے، محنت سے مطالعہ کر کر آئے، وہ آپ کے سامنے بیان کرے، اور آپ ہے کہ آپ اس کو سننے کو تیار نہیں. صرف میری بات نہیں کر رہا، کسی بھی استاد. اس لیے آدمی کو رات میں اپنی نیند پوری کر کے آنی چاہیے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا نیند کا کوٹا بڑا ہے تو آپ جلدی سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھیے اور جا کر نام ینام نوما فہو نائم، جا کر سو جائیں. اور آپ کو ایسا ہے کہ بھئی میرا شارٹ کٹ میں کام کیا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو آپ درسگاہ میں آئیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور کتاب دیکھنی ہے تو آگے اس کا سبق دیکھیے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں میں 11 بجے اگر سو گیا تو انشاءاللہ صبح 4 بجے تک کہ میری نیند کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، تو آپ جا کر سو جائیں. تو آپ کلاس میں فریش بیٹھیں. لیکن آپ رات میں جاگتے رہیں گے، آپ ایسا کر کے منہ پہ چادر ڈال دیں گے اور اندر میں آپ موبائل دیکھتے رہیں گے. واللہ معکم اینما کنتم، چادر میں رہو یا چادر کے باہر رہو. یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تم ہم سے چھپا لیں گے، دوسرے نگران سے چھپا لیں گے، لیکن ولا یخفی علی اللہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. تاریکی ہمارے لیے تاریکی ہے، اللہ کے لیے تاریکی نہیں. اللہ کو تاریکی میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں نظر آتا ہے. اللہ کو تاریکی میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں نظر آتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے بولنے لگے. تو حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا تمہارا پروردگار بہرا ہے جو تم اتنا چلا رہے ہو؟ کہا نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ معکم اینما کنتم. کہا وہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت، پھر حضور نے سمجھایا اللہ رب العزت کی قدرت. اور حضور نے کیا فرمایا کہ سیاہ چٹی نملۃ سوداء علی حجرۃ سوداء فی لیلۃ ظلماء، کہ سیاہ چوٹی سیاہ پتھر پر تاریک رات میں چلتی ہے. ان اللہ یسمع دبیب النمل، تو اس کے چلنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے چلنے کی آواز کبھی سنی؟ ارے چوٹی کے چلنے کی آواز سنی آج تک تو نے؟ لیکن اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. حضور آگے فرماتے ہیں وَيَرَى أَثَرَ مَشْيِهِ، اور وہ جو چل کر آگے جاتا ہے تو اس کے جو چلنے کے نشان ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے. کبھی دیکھا ہے چوٹی چل کر گئی ہو تو اس کے قدم کے نشانات ہو؟ ارے دیکھا کبھی؟ لیکن اللہ کو وہ بھی نظر آتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی بصیرت اور بصارت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے صاحب. تو اس لیے آدمی کو اس چیز سے غافل نہیں ہونا ہے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ بھئی اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتا ہے. جہاں پر انسان کے دل میں یہ آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور جہاں انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، دیکھی جائے گی، مریں گے جب جو ہوگا قبر میں ہوگا تو وہ کو پتہ چلے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، کہ جب مٹی ہٹ جائے گی
اور طوفان، تو پھر پتہ چلے گا کہ تو گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار. افرس تحت رجلک ام حمار، یہ کہا جاتا ہے اس وقت جب آدمی بے فکر ہو کر زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری غفلت اور بے فکری ہے. دنیا کی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری کیا ہے؟ غفلت اور بے فکری. کہا جو اس بیماری کا شکار ہے لا یفوز فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت. اس لیے ہمارے طلباء اپنی غفلت اور بے فکری کو نکالیں. فکر مند ہونا چاہیے آدمی کو، بس دھول سوار ہونی چاہیے. لابد ان یکون کل طالب مجنون العلم، ہر طالب علم کا کیا ہونا چاہیے؟ مجنون، دیوانگی کی حد تک علم کی طلب انسان پر سوار ہونی چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو طالب علم کہلوانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو طالب علم ثابت کرنا چاہتا ہے تو، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آ کر چلے گئے، لیکن جن کو یاد رکھا گیا وہ کتنے ہیں؟ گنتی. جب امام محمد ابن اسماعیل بخاری کے زمانے میں یہ اکیلے ہی تھے کیا؟ ہزاروں لاکھوں انسان تھے نا. لیکن ہم 1200 سال کے بعد بھی عظمت سے ان کا نام لے رہے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث، امام الدنیا فی الحدیث، الامام البخاری رحمہ اللہ. تو یہ کیوں؟ ببرکت اخلاصہ و جہدہ، کہ ان کے اخلاص اور ان کی محنت کی برکت. اگر وہ بھی میرے اور آپ کی طرح غافل اور بے فکر ہوتے تو کوئی آج پہچانتا ان کو؟ کوئی نہیں پہچانتا. کون؟ محمد ابن اسماعیل. ان کا بھی نام زندہ رہا، ان کے دادا کا بھی زندہ رہا، ان کے پردادا کا بھی زندہ رہا، اور ان کے سکڑ دادا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا بھی نام باقی رہا. ارے بھائی ہوا کہ نہیں؟ برکت سب کس کی ہے؟ ارے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ان کا نسب کیا ہے؟ کہا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ. تو اب وہ یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام زندہ رکھنے کے لیے سب کرنے کا نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. کرنا تو اللہ کے لیے ہے، کرنا تو کس کے لیے ہے؟ لیکن وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ انسان کی فطرت میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو قرآن کریم نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے خلیل ہیں، وہ کہتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر چھوڑ، کہ لوگ مجھے اچھے سے یاد کریں کہ بھائی ابراہیم اچھے آدمی تھے، لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو یہ منافی اخلاص نہیں ہے. جب انسان اخلاص سے اللہ کے لیے جد و جہد اور محنت کرتا ہے تو ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، کوئی نور اللہ مرقدہ کہتا ہے، کوئی برد اللہ مسجعہ کہتا ہے، کوئی اسکنہ بحبوحۃ جنانہ کہتا ہے، کوئی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کوئی رحمہ اللہ کہتا ہے. کسی پر محبت کا جنون سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ. عربی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب ان کی اخلاص اور ان کی محنت کا ثمرہ. بہرحال تو امام بخاری اس لیے کہ جس کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری کے مناقب کو اور امام بخاری کی سیرت کو اور امام بخاری کے حالات کو آپ کے سامنے کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے. امام بخاری یہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہے.
احفظ 100,000 حدیث صحیح، کہ میں 1,00,000 احادیث صحیحہ کو یاد کر چکا ہوں، و200,000 حدیث غیر صحیح، اور 2,00,000 احادیث غیر صحیحہ یاد کی ہیں، یعنی 3,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ آپ کو یاد کی۔ یا تو 3 بھی یاد ہو جائے تو غنیمت ہے، کتنی یاد ہو جائے تو 3، اور محمد ابن اسماعیل کو کتنی یاد ہے 300,000، 3,00,000 حدیثیں یاد کی۔ امام بخاری کے استاد محمد ابن بشار فرماتے ہیں حفاظ الدنیا 4، دنیا میں علم حدیث کے حفاظ یہ 4 لوگ گزرے ہیں۔ ابو زرعۃ بالرئی، امام ابو زرعہ الرازی، ومسلم ابن الحجاج بنیشابور، اور نیشاپور میں امام مسلم ابن الحجاج، وعبد اللہ ابن عبد الرحمن الدارمی بسمرقند، اور سمرقند میں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ومحمد بن اسماعیل ببخارا، اور محمد ابن اسماعیل بخارا۔ تو یہ 4 لوگ ہیں۔ رئی میں ابو زرعہ الرازی، الرئی ان کو رازی کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ابو زرعہ الرازی، ومسلم ابن الحجاج بنیشابور، اور نیشاپور میں مسلم ابن الحجاج، الجامع الصحیح للامام المسلم کے مؤلف اور مصنف، اور سمرقند میں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی، اور بخارا میں محمد ابن اسماعیل البخاری۔ حالانکہ ان کے استاد ہیں، استاد اپنے شاگرد کے بارے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حافظ الدنیا، دنیا میں 4 لوگ ہیں جنہوں نے پورے ذخیرے حدیث کو اپنے دماغ کے اندر میں کیا کر دیا، جمع کر، یاد کر لیا، سب یاد کر لیا۔ ابو زرعہ الرازی جن کا تذکرہ ہے، ان کے سلسلے میں سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ایسا بلا کا حافظہ تھا اس انسان کا، ایسا بلا کا حافظہ کہ شاید انسانی تاریخ میں اتنا مضبوط حافظے والا کوئی انسان نہیں گزرا۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ رئی میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو وہ اس کا میاں بھی پڑھا لکھا ہوگا، تو کیا بولتے ہیں معلوم، اگر ابو زرعہ رازی کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے 3 طلاق۔ ابو زرعہ رازی کو طلاق سے کیا نسبت؟ تو کیا بولتا ہے وہ، اگر ابو زرعہ رازی کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے۔ اب اس کی بیوی تماشا کرتی ہوئی، روتی دھوتی ہوئی ابو زرعہ کے پاس آئی، وہ حیات ہے، اور کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ بھیا میں نے کیا مصیبت ڈالا بھائی، میں میرے گھر میں میری کتاب میں، نہیں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا شوہر ایسا کہتا ہے کہ اگر ابو زرعہ رازی کو 3,00,000 حدیث یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے 3 طلاق۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو گئی۔ تو ابو زرعہ نے تبسم کیا، فتبسم ابو زرعہ فقال احفظ 300 حدیث کما تحفظون سورۃ الفاتحہ، کہا مجھے 3,00,000 حدیثیں قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسے یاد ہے جیسے مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، جیسے مسلمان کو کیا یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ۔ کہا
اے بہن چلی جا تو، بالکل فکر مت کر، میرے اوپر چھوڑ دے، کوئی تیرے کو طلاق واقع نہیں. یہ ابو زرعہ سند کے ساتھ 3 لاکھ حدیثیں کیسے جاتی ان کو؟ سورہ فاتحہ کی طرح. اچھا بیان کوئی اور ہلکا پھلکا آدمی کرتا تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر بیان کر دیا ہو، لیکن بیان کرنے والے بھی الذہبی وہو ذہب، امام ذہبی نے بیان کیا سیر و اعلام النبلاء میں. اور امام ذہبی یہ فن تاریخ، فن جرح و تعدیل، فن حدیث، ان سب چیزوں میں امام مانے جاتے ہیں، ان کا قول آتھارٹی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں الذہبی ذہب، کہ ذہبی تو سراپا سونا ہے، الذہبی ذہب. اب وہ اتنے بڑے آدمی بیان کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو سکتا ہے. تو یہ عجیب عجیب انسان اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا کیے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. یحییٰ ابن معین امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے دور کے. یحییٰ ابن معین کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی نبی کے کلام کو یاد کرنے والا یحییٰ ابن معین سے زیادہ بڑا کوئی پیدا نہیں. ابو زرعہ سے بھی حیرت انگیز. کہا کیسے؟ کہا کہ یحییٰ ابن معین کو 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ جاتی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ. اور یہ حقیقت ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہے. اور ان کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، حج کے لیے گئے تھے اور مدینہ میں انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو والی مدینہ نے کہا کہ ان کی تکریم کیسے کی جائے، بہت بڑے آدمی، شاید دنیا میں ایسا انسان اس سے پہلے کبھی گزرا بھی نہیں اور اب کوئی گزرے گا بھی نہیں صحابہ کے بعد. تو وہاں کے محدثین اور فقہاء اور علماء نے کہا کہ ایک طریقہ ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر ان کو لٹایا جائے. اس پر لٹایا جائے تو فرماتے ہیں کہ ان کے جسد مبارک کس پر رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں ان کو دفن کیا گیا. کس کے دامن میں دفن کیا گیا؟ کہا یہی تکریم ہو سکتی ہے اس بندے کی، اس سے ہلکی اور کوئی تکریم نہیں. یحییٰ ابن معین اس لیے کہتے ہیں کہ علم حدیث بڑا پیارا فن. حضور نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها فرب سامع فقہ. تو اس حدیث کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ اس علم کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس علم کی برکت سے اللہ اس علم سے اپنے آپ کو منسلک کرنے والے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے. یہ مستشرقین علم حدیث پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، کہا کہ علم حدیث 200 سال کے بعد لکھا گیا اور امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے سب اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی. وہ تو کیا ہوتا ہے المرء یقیس علی نفسی، یہ خود سب چور ہے نا، اس لیے دوسرے کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ چور سمجھتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسی، خود جیسا کرے ویسا دوسرے کو بھی سمجھے. حالانکہ ایسا نہیں. ہمارے محدثین علم حدیث کی حفاظت کے لیے ایسی حیرت انگیز خدمات ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک واضح حدیث کو پکڑ کر لائے ہیں. تدوین حدیث میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس واقعے کو لکھا ہے مورخین اور محدثین کے حوالے سے کہ اس کا نام تھا عبد الکریم ابن العوجہ. کیا نام تھا اس کا؟ عبد الکریم ابن العوجہ. اور وہ پکڑا گیا، اس پر الزام تھا کہ بھئی یہ حدیثیں اپنے طرف سے گھڑتا ہے.
اور سند بھی اپنی طرف سے بنا کر حضور کی طرف منسوب کر دیتا ہے. تو محدثین کے یہاں پر کہا کہ جان بوجھ کر حدیث گھڑنے والے کی سزا قتل ہے، اس کو اڑا دیا جائے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اس جیسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے اب کہا کہ اس کو قتل کیا جائے. تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہارون رشید مجھے قتل کر کے کیا ملے گا؟ ہارون رشید نے بولا ثواب ملے گا. کیا بولا ہارون رشید نے؟ کہا ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن میں نے 400 حدیثیں گھڑ کر ذخیرے حدیث میں ڈال دی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو ہارون رشید وہ ہمارے جو خلفاء ہوتے تھے وہ اس زمانے کے بادشاہوں کی طرح یہ ایسے لچے لفنگے اور جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتے تھے کہ جن کو بی اے کی ڈگری بھی ڈپلیکیٹ حاصل کرنی پڑے. وہ بہت بڑے فاضل ہوا کرتے تھے، حدیث، فقہ، تفسیر، عربیت، بلاغت سب کے امام ہوتے تھے جب جا کے خلیفہ بنتے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کی گردن اب تو 1 منٹ بھی نہیں ہوگا، اس کو فوراً اس کی گردن اڑا. جلاد کو کہا فوراً اس کی گردن اڑا دی. تو اب وہ وزراء نے کہا کہ یہ ایسا بول کر گیا ہے 400 حدیثیں وضع کی ہے اس نے. تو کہا فکر کی بات نہیں ہے. کہا عبداللہ بن مبارک کو بلاؤ. تو عبداللہ بن مبارک کو بلایا گیا. اور عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عبدالکریم بن عوجہ کا سر قلم کیا ہے اور وہ ایسا بول کر گیا ہے کہ میں نے 400 حدیثیں کیا کی ہے وضع کی. کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم سب ڈھونڈ لیں. ہم سب کیا کریں گے؟ عبداللہ بن مبارک نے محدثین کی جماعت کے ساتھ کہ عبدالکریم بن العوجہ کے جہاں جہاں حلقے لگتے تھے وہ سب جگہ پر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ پھیل گئے. اور انہوں نے لکھنا شروع کیا حدیثیں. جہاں پر حدیث میں آتا تھا وحدثنی عبدالکریم بن العوجہ اس کو لکھ لیتے. تو کیا کرتے تھے؟ لکھ لیتے. کچھ ہی دنوں کے بعد ہارون رشید کے پاس آئے اور کہا یہ وہ 400 حدیثیں جو عبدالکریم بن العوجہ نے کیا کی ہے وضع کی. کچھ ہی دنوں میں. جس زمانے میں کوئی گوگل ہوتا تھا نہیں، گوگل سے فاسٹ تھے وہ. کیوں؟ اس کی وجہ اس لیے کہ الاسناد من الدین، سند. اب وہ سند میں جہاں عبدالکریم ابن العوجہ آتا تھا پکڑ لیتے تھے کہ ہاں جاء وضاع کذاب دجال، ہاں یہ آیا دجال. تو فوراً اس حدیث کی چھان پٹک کرتے اور کہتے کہ ہاں اس میں اس طریقے سے. جب وہ بھی بڑا ماہر تھا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی سند بھی بنا لیتا تھا اپنی طرف سے. کسی سے نہیں سنا ہے وہ شیخ کو بھی اپنا شیخ بنا لیتا تھا، اور ان کے شیخ کون ہے وہ بھی نہیں معلوم، ان کو بھی ان کا شیخ بنا دیتا تھا. یعنی جھوٹ اور سند بنانے اور کلام بنانے میں بھی وہ کیا تھا؟ ماہر تھا. تو اس لیے کہ علم حدیث اتنے اطمینان بخش طریقے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے بلا غبار، کوئی غبار نہیں اس پر. الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. یہ سب محنتیں انہوں نے صرف ایک سی مقصد سے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ایک ہی مقصد. ہمارا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. آدمی کی میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، آدمی کی نیت درست نہیں ہوتی ہے، آدمی جد و جہد اور محنت نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی ثمرہ نہیں ملتا ہے. اس کو دیکھو انسان کا وقت ایسے بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن انسان اگر اپنے وقت، اسی لیے کہتے ہیں الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح، ان لم تقطعہ یقطع. اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تو وہ کاٹ کر نکل جائے گا. وہ رکے گا نہیں. وہ ایسا نہیں بولے گا ٹھیک ہے حضرت کے لیے انتظار کرتا ہوں. وہ کسی حضرت کے لیے رکتا نہیں. اسی لیے بزرگ تھے قیس، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے وقت کے قدردان کہ وہ جانے لگے تھے. کسی نے ان کو آواز دی، کہا کہ سورج کو پکڑ لے تو میں تیری آواز پہ رکوں. وہ سمجھ گئے کہ یہ ایسے ہی فالتو آدمی ہے، ایسے ہی بکواس بات کرنے کے لیے مجھے آواز دے رہا ہے. تو کہا کہ ان سے کہ شمس، سورج کو تو پکڑ لے تو میں رکوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیرے ساتھ بات کرنے، اور اپنے پاس تو سارا ٹائم اسی کے لیے.
ہمارے پاس سارا ٹائم کس کے لیے ہے؟ بکواس کے لیے. پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, سستی آنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں چھٹی ہوئی کہ ایک دم حشاش بشاش, آدمی کیسا ہو جاتا ہے ایک دم؟ تو ایسا نہیں. اس لیے تو یہ امام بخاری کے حالات کو اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ ہم بھی امام بخاری کے نقش, ان کا عشر عشیر بھی مل گیا تو کامیاب ہو گئی. کتنا مل گیا؟ عشر عشیر, 10واں حصہ بھی مل گیا تو کامیاب. اتنا بھی کر لے گے تو غنیمت. اس لیے بخاری پڑھنے کی توفیق کا ملنا یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائی. ورنہ مامون الرشید, ہارون رشید کے بیٹے تھے, اسلامی خلافت عباسیہ کے مشہور خلیفہ گزرے ہیں. اگرچہ اعتزال سے متاثر تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن تھے بڑے فاضل. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا اپنے درباریوں سے کہ سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں. سب ہے لیکن ایک چیز نہیں. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی مگر مجلس حدیث کی نعمت سے محروم, اس سے محروم ہو مجلس حدیث کی. تو درباری ہوتے ہیں نا. انہوں نے کیا کیا, دوسرے دن سب کتاب لے کے آگے بیٹھ گئے. دوسرے دن کیا کیا, سب حدیث کی کتاب لے کر آ کر بیٹھ گئے. کہا کہ حضرت پڑھائیے. تو مامون الرشید ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال. کہا تم حدیث پڑھو گے؟ کہا نہ میں اس قابل ہوں کہ تمہیں پڑھاؤں اور نہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں پڑھائے گا. کہا یہ تو محدثین کا کام ہے, اللہ جن کو اپنے نبی کے کلام کی خدمت کے لیے قبول کر لے گا ان کا کام. تم کیا پڑھو گے؟ جاؤ جا کے رکھ دے کتاب, کام کر اپنا. تو بادشاہوں کو قدر تھی. پھر کہتے عبداللہ بن مبارک جب یہ بغداد پہنچے اور ان کا گزر ہارون رشید کے محل کے قریب سے ہوا تو عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی. تو انہوں نے الحمدللہ کہا. جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورا بغداد ان کے استقبال میں باہر آیا. جیسے ہمارے زمانے کے اندر میں ہیرو آتا ہے, کرکٹر آتا ہے, اور کوئی پی ایم سی ایم آتا ہے, سب لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین آتے ہیں تو لوگ باہر آ جاتے. اس زمانے میں لوگوں کی دلچسپی حدیث اور علم, تو علماء جب پہنچتے تھے تو ان کے استقبال میں لوگ کیا کرتے تھے؟ باہر آ جاتے. عبداللہ مبارک کے استقبال میں سب آئے تھے, ہزاروں لوگ جمع تھے. اب جیسے ان کو چھینکا انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورا مجمع کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ. اب وہ ایک عجیب سی آواز ہو. تو ہارون رشید کے دربار میں اس کی بیوی تھی زبیدہ, اس نے کہا کہ یہ شور کس چیز کا, ذرا دیکھو تو باندھی آئی اور اس نے دیکھا کھڑکی میں سے, تو پوچھا کسی سے کیا ہے, تو کہا عبداللہ مبارک. تو کہا ٹھیک ہے عبداللہ مبارک ہے, لیکن شور ٹائپ کرتے. تو ایک نے کہا کہ شور کچھ نہیں ہوا. انہوں نے الحمدللہ کہا تو ہم نے یرحمک اللہ کہا. اچھا. تو اس نے جا کر زبیدہ سے کہا کہ ہوا کچھ نہیں ہے, صرف انہوں نے الحمدللہ کہا تو ان کی چھینک کے جواب سب نے دیا. تو پھر اس کے بعد جب ہارون رشید گھر پر آئے تو زبیدہ کہتی ہے کہ ہارون رشید ما انت ملک الا علی الاجسام وانما ملوک القلوب هؤلاء. کہا تم تو صرف جسموں کے بادشاہ ہو, دلوں پر جن کو حکمرانی ہے وہ تو عبداللہ بن مبارک جیسے. ان کی کس پر حکمرانی ہے؟ دلوں پر, لوگوں کے قلوب پر حکمرانی کرتے ہیں. ہارون رشید نے کہا کہ بالکل صحیح کہا, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ علم اور علماء جس کو ہم کچھ نہیں اہمیت دیتے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہے. حفت علیہم الملائکہ, اس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسی لیے ہم کو نیند بھی آتی ہے. کہا ملائکہ آئے ہیں نا, تو ایک تو پنکھا چلتا ہے, وہ ہوا آتی ہے, اور اوپر سے وہ بھی ہم کو پنکھا کرتے ہوں گے, اور اتنا اچھا ماحول, اس سے آپ کو کمر میں تھوڑی نیند آئے گی, نیند تو یہی آئے گی. تو سو لینے دو ہم کو,
نہیں. من نام فقد خسیرا, جو سویا سو کھویا. سونے والا کبھی کچھ حاصل کر سکتا نہیں. ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جھوکے مارتے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی سو بھی نہیں رہا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب سو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو بہرحال ان پر, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مار دیتے جھکا, اور کچھ لوگ کوشش نیند کو بھگانے کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. استاد تو استاد ہوتا ہے نا, سب سمجھ جاتا ہے کہ کون حشاش بشاش بیٹھا ہے, اور کون نیند آ رہی ہے اس کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے, اور کون کہتا ہے اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم یا نوم, کہ نیند آ جا آ جا, تیرا ہی کیا تھا انتظار تھا. اور جیسے ہی نیند آتی ہے فوراً جھوکے مارنا کیا کرتا ہے, شروع کر دیتا ہے. تو میں صرف میری بات نہیں کرتا, کسی بھی گھنٹے میں آدمی کو سونا نہیں چاہیے. آپ پہلے سے نیند پوری کر کر آئیں. اور سبق میں حشاش اور بشاش, جتنا آپ حشاش ہو کر بیٹھیں گے اتنا آپ کو علم کا نور حاصل ہوگا, اور جتنا آپ سست ہو کر بیٹھیں گے آپ اتنا محروم ہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو علم کا نور ایسے نہیں ملتا ہے, سونے والوں کو نہیں ملتا ہے, جاگنے والوں کو ملتا ہے. اس کو ملتا ہے یہ جاگنے والوں. تو اس لیے اپنا نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ بھائی اتنے بجے سونا, اتنے بجے اٹھنا, اور پھر اٹھنے کے بعد اپنے کام میں لگ جانا. اللہ رب العزت ہم سب کو الجامع الصحیح المسند المختصر بامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ, اس کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے اور اس کے علوم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس کے انوار اور برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے.